اچھا، میں سمجھتی تھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیں صرف روحانی مسئلوں کے لیے پڑھنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ روحانی مسئلے کے ساتھ اس کا کنیکشن صرف نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف ان مسئلوں کے لیے سمجھا ہوا کہ نا اگر جادو ہوگا ایسی چیزیں ہوں گی تو ہمیں پڑھنی یہ چیزیں، ورنہ اس کے علاوہ اگر ہم فزیکلی بیمار ہیں مینٹلی بیمار ہیں تو ہمیں پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا میں نے بھی ایسے سمجھا تھا۔ تو کیا ہوا کہ مجھے نہیں پتا تھا، پر اس وقت مجھے انزائٹی اٹیک آ رہا تھا اور میں نے کنسیڈر کیا کہ میرے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے سے تھا بھی تو میں نے اس لیے سوچا کہ روحانی مسئلہ ہے تو میرا وہی ہو رہا ہے، مجھے جو بھی فیلنگ ہو رہی ہے یہ روحانی مسئلے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں نے اس کو بالکل نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت میں نے کیا پڑھنا شروع کرا، میں نے پڑھنا شروع کرا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اتنی کنفیوز ہوئی، اتنی بے سکون ہوئی کہ میں نے یہ پڑھتی رہی اور پھر تھوڑی دیر میں میری کنڈیشن ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر مجھے بعد میں جا کے یعنی اب جا کے ریئلائز ہوا کہ جو میں نے پڑھا تھا وہ میں نے اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے پڑھا تھا، اور میں سمجھتی تھی روحانی مسئلہ ہے، بٹ روحانی مسئلہ نہیں تھا۔ روحانی مطلب اس ٹائم نہیں تھا، رہا میرے ساتھ مسئلہ ٹھیک ہے، اور رہتا ہے انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، بٹ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ قرآن آپ کے لیے ہمیشہ شفا ہے، یعنی کہ اب آپ کے ساتھ روحانی مسئلہ ہو، آپ فزیکلی کوئی بیمار ہو، بیماری ثابت بھی ہو، کوئی آپ کا علاج چل رہا ہے اور آپ علاج نہیں بھی کروا رہے، بہت سے لوگ نہیں بھی کرواتے علاج، تو تیسری چیز اگر مینٹل کوئی پرابلم یعنی کہ انزائٹی اسٹریس ایسی کوئی چیزیں، تب بھی اللہ کا ذکر ہر حال میں آپ کے لیے بینیفیشیل ہے۔ انسان کی کوشش، اللہ پر توکل، اور تیسرا اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے نا، یہ سب کچھ مینٹین کر دیتا ہے، سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے۔